الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ ہمارے 15 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آدھا قرآن پاک کی سمری الحمدللہ ہم نے بیان کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج 16واں پارہ ہے، اس کی سمری بیان کریں گے۔ جب 15واں پارہ ختم ہوا، سورہ کاف تھی، آخری اس کا مضمون رہتا تھا اور اسی کو تھوڑا سا ریپیٹ کر کے میں انشاءاللہ تعالی آگے آؤں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم لدونی، خاص باطنی علم، اندر کا نور عطا فرمایا تھا، خاص ایک علم عطا فرمایا تھا۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی ان کے ساتھ رہنے کا فرمایا کہ کیونکہ اللہ نے انہیں خاص ایک یہ فضیلت عطا فرمائی تھی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ کے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں صبر کروں گا تو ساتھ رہیں گے۔ پھر وہ ساتھ چلنا شروع ہوئے تو ایک جگہ پہ جا کے دونوں کشتی میں جب سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جب کشتی میں سوراخ کیا تو جب کشتی میں سوراخ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، تو اس طرح ہم ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اب آپ مجھے یعنی دیکھتے ہیں پھر ایک دفعہ اور۔ پھر چلے تو آگے جا کے ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے بے قصور اس لڑکے کو مار دیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ ساتھ چلے تو چلتے چلے ایک بستی میں پہنچے اور بستی میں پہنچے کھانا مانگا، انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی تو ان کی نا حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار بھی ایک تعمیر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ نے کیا کیا، ان لوگوں نے تو کوئی ہمارا خیال بھی نہیں رکھا اور آپ نے ان کے لیے مزدوری یعنی ان کے لیے کام کر دیا۔ تو اب آپ نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب ہمارے راستے جدا ہیں۔ پھر آپ نے تینوں کاموں کی حکمت بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کشتی میں نے سوراخ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ آگے ایک بادشاہ تھا، وہ کشتیاں لوگوں کی لے رہا تھا جو صحیح سالم کشتیاں تھیں، تو اس لیے میں نے سوراخ کر دیا تھا کہ ان کی وہ کشتی نہ لے سکے۔ اور جس لڑکے کو میں نے مارا اللہ کی حکمت میں تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ اس کا باپ اچھے تھے اور اس کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ برائی، سرکشی، کفر اختیار کرے گا اور اس لیے اسے مارا کہ اللہ اپنی فضل سے انہیں نیک بیٹا ایک بدل کے طور پہ، ریپلیسمنٹ کے طور پہ عطا کرے گا۔ اور تیسرا، گاؤں میں جو دیوار میں نے بنائی وہ یتیم لڑکے تھے، ان کا والد صالح نیک مومن انسان تھا، تو اس لیے میں نے دیوار تعمیر کر دی کہ اس کے نیچے دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور جب وہ بڑے ہوں گے تو اللہ کے فضل سے وہ خزانے کو پا لیں گے۔ تو آپ نے تینوں کی حکمتیں بیان کر دیں۔ اس واقعے میں نے تھوڑا سا کل بھی بتایا تھا، بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ ایک تو علم لدونی ایک چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ بندہ کتنا بھی فضل والا، کتنا بھی بلندی والا ہو، اس کے باوجود کسی خاص چیز میں اگر کسی کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے تو اس سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے سیکھی جا سکتی ہے اور اس کی عزت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس میں ایک رسپیکٹ والا بھی معاملہ ہے۔ اگر شیخ اور استاد یعنی شیخ اور مرید والا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ شیخ کی اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اس کے بارے میں جسے کہتے ہیں نا اچھا سوچنا، اچھا گمان رکھنا چاہیے، کوئی اس کی دینی شرعی لحاظ سے انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے، غیر ضروری سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح اور بھی اس میں سیکھنے کے لیے بہت چیزیں ہیں، بہت ماشاءاللہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک بڑے نیک صالح بادشاہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑے ہیوج ریسورسز دیے ہوئے تھے۔ ان کے سفر کا ذکر کیا کہ پہلے انہوں نے ایسٹ میں سفر کیا، مشرق کی جانب، پھر انہوں نے مغرب کی جانب سفر کیا، پھر یہ نارتھ کی جانب، شمال کی جانب انہوں نے سفر کیا تو ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے یعنی کوئی بات نہیں سمجھتے تھے، جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار مضبوط بنا دیں۔
تو ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، تم افرادی قوت یعنی مین پاور کے ساتھ میری مدد کرو۔ پھر انہوں نے ایک لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک دیوار بنا دی اور کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ اور یہ دیوار کہاں ہے؟ جہاں یہ یاجوج ماجوج ہیں، یہ کہاں ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کوکوسس ماؤنٹینز ہیں، یہ ہیں بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان، یہ ادھر یہ وال ہے۔ کچھ اس کو وہ چائنیز وال کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں کہ کہاں یہ وال ہے، مگر ہمارا اس کے بارے میں ایمان یہ ہے کہ یاجوج ماجوج پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوئے گا۔ جب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تو میں نے ادھر بتایا بھی تھا اس کے بارے میں۔ تو قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوئے گا۔ ان کی واضح جگہ اس کے بارے میں کوئی کلیئر نہیں ہے۔ اس پر جیسے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں، لیکن قطعی طور پہ ہم نے یہ نہیں بتا سکتے کہ جنت اور دوزخ کس جگہ پہ ہے۔ ہاں کچھ خبریں ہیں کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہے، مگر پھر بھی قطعی طور پہ نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح ان کا ہونا، یاجوج ماجوج کا ہونا یقینی ہے، اور قیامت کے نزدیک یہ باہر آئیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرعون کا ہے کہ فرعون کی لاش کو بچا لیا جائے گا، اب دیکھیں وہ سامنے آ گئی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ سچا ہے، اور یہ چیزیں جو فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کی گئی ہیں یہ ساری سچ ہو کے ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ نے آگے اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمت کا ذکر کیا۔ میں نے سوچا کہ یہاں کچھ 1-2 حدیث آپ کو جنت کے بارے میں بتا دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، فرمایا اس کے ایک درجے میں تمام جہان سما سکتے ہیں۔ ایک درجے میں 100 درجے ہیں، ایک درجے میں سارے جہان سما سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت میں سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جو 1000 سال کی مسافت سے اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خادموں کو، اپنی باندیوں کو دیکھے گا۔ 1000 ایئرز فاصلے پر ہوگا، پھر بھی وہ دیکھ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک اہل جنت میں سب سے زیادہ مکرم، عزت والا شخص وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا صبح اور شام دیدار کرے گا، صبح اور شام رب کا دیدار کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ کرے ہم ان تر و تازہ چہرے والوں میں ہوں، اللہ کرے ہم ان بندوں میں ہوں جو رب کا صبح و شام دیدار کرنے والے ہوں، اللہ کرے ہم ان چمکدار چہرے والوں میں ہوں۔ اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جنت بہت کامیابی کی، اللہ کی رضا والی جگہ ہے، اور جو ایسے ہی بازاری سے لوگ ہیں، شاعری ایسی کہ جنت کے بارے میں غلط طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا جسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو وہ نیک کام کرتا رہے۔ یہ سورہ کاف کی آخری آیات میں سے ہے کہ جسے یقین ہے کہ اپنے رب سے ملنا ہے وہ پھر نیک کام کرتا رہے۔ اور میں نے وہ قائد اعظم کی کئی دفعہ میں نے بات بھی کی ہے کہ جب ان لوگوں نے ان سے کہا تو قائد اعظم نے یہی فرمایا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن میں جب رب سے ملوں تو میرا رب مجھ سے کہے کہ مسٹر جناح آئی ایم ہیپی ود یو، یو ڈیڈ یور بیسٹ۔ ہمارا کام ہے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے صبح شام کوشش کرتے رہنا، اخلاص کے ساتھ، کوئی اور مقصد نہیں، بس مولا خوش ہوئے، رب خوش ہوئے، اللہ راضی ہو جائے۔ آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 19 نمبر سورہ ہے قرآن کی۔ جب نازل ہوئی 44 نمبر تھی۔ اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے، اسی لیے اسے سورہ مریم کہتے ہیں۔ سورہ مریم میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ پہلے بھی ذکر آیا کہ وہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، انہوں نے بے موسم پھل دیکھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو ان کی دعا کا ذکر ہے، اللہ نے انہیں اولاد دی، ان کا بیٹے کا نام یحییٰ تھا۔ انہوں نے یعنی بشارت مل گئی تھی کہ آپ کو بیٹا ہوئے گا جس کا نام یحییٰ ہوئے گا، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی بیٹے کا نام یعنی پیدا ہونے سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے فرمایا وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے اور جب ان کی وفات ہوگی۔
دیکھیں جب وہ پیدا ہوئے ان پر سلام ہو. اسی لیے عید میلاد النبی والے دن جس دن نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مومنین مسلمان ساری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دن کے بارے میں فرمایا کہ ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے. آگے فرمایا کہ حضرت مریم کا ذکر ہے آگے کہ حضرت مریم گھر سے دور چلے گئیں اور باپردہ سی جگہ اختیار کر لی. فرشتہ ان کے پاس آیا، ان کو لڑکے کی بشارت دی. فرمایا کیسے ہو سکتا ہے جب مجھے کسی نے چھوا نہیں؟ فرمایا اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا. پھر وہ پریگننٹ ہوئیں اور پھر ایک کھجور کے درخت کے پاس چلے گئیں اور حضرت فرشتے انہوں نے ندا دی کہ آپ غمگین نہ ہو، اس کے نیچے ایک نہر ہے، کھجور کا درخت ہے، آپ ہلائیں گے کھجوریں آ جائیں گی، آپ پانی پئیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا عطا کیے. اور چھوٹے ہی تھے آپ اپنی قوم کی جانب جب گئے تو قوم نے جب ملامت کی کہ یہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ یعنی بچے کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. تو آپ ابھی پنگوڑے میں تھے تو آپ نے کلام کیا، آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. پہلے بھی آیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارہا قرآن میں تعریف کیا ہے، فرمایا وہ بڑے سچے نبی تھے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بھی اللہ کے برگزیدہ اور اللہ نے انہیں اپنا رازدار کہا. حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کا بیان ہوا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے تھے. آگے حضرت ادریس علیہ السلام کا کہ وہ بھی بڑے صدیق تھے. اور مطلب اللہ نے اپنے مختلف انبیاء کی تعریف کی. اور اسی صورت کے آخر میں سورہ مریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے عنقریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. نیکی کریں گے لوگوں کے دلیں ساڑی محبت پیدا ہو جائے گی. امام کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول جب میں نے یہ آیت کا ترجمہ پڑھا میں سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جو رب کو چاہتا ہے ہر چیز اسے چاہتی ہے. اور اسی طرح وہ ایک حدیث جو میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے فرشتوں کو بلاتا ہے، ان کی محبت فرشتے کرتے ہیں ان سے، اور پھر زمین میں لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے. تو یہ اسی آیت کی تشریح میں چیزیں آ جاتی ہیں. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، جو مصطفیٰ علیہ السلام کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے. آگے سورہ طٰہٰ ہے، مکی صورت ہے. اس کے آغاز میں یعنی اس کا طٰہٰ یہ اس سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی طٰہٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے طٰہٰ نبی علیہ السلام کو ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو سختی اور مشقت میں مبتلا کر دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. آگے اللہ نے فرمایا یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے. آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ ہمیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پھر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ مصر سے مدین گئے، مدین کا سفر کیا اور مدین سے واپس ہوتے ہوئے مقام طویٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پہ بلا کے نبوت سے سرفراز کیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے. پہلے بھی ان معجزوں کا ذکر آیا ہے کہ وہ یعنی عصا تھا، ید بیضا. اور اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا فرعون کے دربار میں تبلیغ کے جانے کا حکم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ پیچھے سارا یہ ذکر آیا میں نے کیا بھی ہے کہ وہ جو جادوگر تھے فرعون نے بلائے، وہ سارے جب انہیں پتہ چل گیا یعنی نبوت کی چیز کی طاقت اسے نظر آئی تو وہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، وہ مسلمان ہو گئے. اور جو جس طرح فرعون نے دھمکی لگائی، یہ سارا واقعہ جو ہے نا یہ پہلے بھی پیچھے گزر چکا ہوا ہے. یعنی یہ تفصیل سے ہے اور کیسے پھر وہ جب پیچھے آئے تو وہ سارے جو تھے فرعونی ان کا تعاقب کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے. اس کی تفصیل پیچھے ساری الحمدللہ بیان ہو بھی گئی ہے. آگے ذکر ہوا، آگے جا کے اللہ نے فرمایا قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا. فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں، کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے، جس کے قول سے وہ راضی ہو. بعض لوگوں نے ایسے ہی یعنی پتہ انفارچونیٹلی میننگ لے لیا جی کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء انبیاء سارے شفاعت کریں گے. مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 قسم کی شفاعت فرمائیں گے۔ ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو عام ہے، جو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، مگر آپ کی وجہ سے جو حساب و کتاب شروع ہوگا۔ دوسرا، بغیر حساب و کتاب کے مسلمانوں کا ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور تیسرا، جو مسلمان دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوں گے، پکے یعنی دوزخ کے ہو چکے ہوں گے، ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ دیگر انبیاء بھی کریں گے، صلحاء نیک لوگ بھی کریں گے، اور اسی طرح جو گناہ گار مسلمان دوزخ میں داخل ہو گئے ہوں گے، نبی علیہ السلام کی شفاعت سے ان کو دوزخ میں نکالا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام سے مختلف قسم کی آپ شفاعت فرمائیں گے، اولیاء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، متقین بھی کریں گے، معصوم بچے بھی کریں گے۔ یہ مطلب یہ بد عقیدگی ہے کہ اس طرح سوچنا کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اللہ کے حکم سے انبیاء، اولیاء، صالحین، سب سے بڑھ کے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت فرمائیں گے۔ اسی صورت میں یہ دعا سکھائی گئی، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ آگے جا کے اللہ نے فرمایا جو ہماری ذکر سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی، اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ یعنی ذکر سے مطلب جو اللہ کی تعلیمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑے گا اس کے لیے معیشت تنگ ہو جائے گی۔ کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو ایک تو یہ ہے نا، جو اس اللہ کا ہو گیا، ہر چیز اس کی ہو گئی، جو مڑے گا وہ بے چین، بے قرار، بے سکون ہی رہے گا، اور حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اللہ انہیں قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا۔ اللہ فرمائے گا تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھی، تو نے انہیں ریجیکٹ کیا، نظر انداز کیا، اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی نماز پر قائم دائم رہیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ نے حکم فرمائے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ 16واں پارہ ہے، اس کی سمری مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بولنے میں کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ سب کو خوشیاں دے، برکتیں دے، رحمتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔